الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، لیکن اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صرف وہ احادیث ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ آپ کو اس میں وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، ایمان سے ہے، قیامت کی علامات سے ہے، فتن سے ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو اس میں نہیں ملے گا۔ اس میں صرف احکام و مسائل سے متعلقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بس وہ ملیں گی۔ اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 387 387، یہ کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے، اور ویسے ٹوٹل احادیث جو اس کتاب میں ہیں وہ 420 ہیں، 420۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں آج 387 387۔ حدیث کے راوی ہیں جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، بذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ میں۔ ہاں جی، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ذی الحلیفہ کہاں ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی، تو جو مشہور و معروف ذی الحلیفہ ہے وہ تو مدینہ میں ہے، اور اس کو کہتے ہیں مدینہ والوں کا میقات، لیکن یہاں پہ وہ ذی الحلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا من تہامہ، کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تہامہ کے ذی الحلیفہ میں۔ اور مدینہ والا جو ذی الحلیفہ ہے وہ کون سا ہے؟ حجاز والا۔ مکہ مدینہ کا جو ایک نام ہے جو دونوں کو شامل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجاز۔ اور یہاں پہ مراد ہے تہامہ کا علاقہ، حجاز کا علاقہ مراد نہیں ہے۔ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، تو لوگوں کو بھوک پہنچی، لوگوں کو بھوک لگی۔ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، تو انہوں نے اونٹ پائے اور بکریاں پائیں، ان کی یہ چیزیں ان کو مل گئیں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آخری جماعتوں میں تھے، آخری حصے میں تھے، آخری لوگوں میں تھے جو سب سے پیچھے ہیں۔ فعجلوا، تو ان لوگوں نے جلدی کی، کن لوگوں نے؟ جو آگے تھے۔ وذبحوا، اور انہوں نے ان جانوروں کو ذبح کر ڈالا۔ ونصب القدور، اور ہانڈیاں چڑھا دیں، نصب کر دیں۔ القدور جمع ہے کس کی؟ قدرن کی، ہانڈیاں۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور فاکفیت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہانڈیوں کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ ان کو الٹا دیا گیا، ان کے گوشت گرا دیا گیا۔ ثم قسم، پھر آپ نے جو زندہ جانور رہ گئے تھے ان کو کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعیر، آپ نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ تقسیم میں اگر کسی آدمی کو ایک اونٹ دیا آپ نے اور دوسرے کو اونٹ نہیں مل سکا تو 10 بکریاں دیں آپ نے، یعنی کہ ایک اونٹ کے مقابلے میں آپ نے کیا رکھی؟ 10 بکریاں۔ فلد منها بعیر، تو باغ کھڑا ہوا ان جانوروں میں سے بعیر، ایک اونٹ۔ فطلبوہ، تو صحابہ کرام نے اس کا تعاقب کیا۔ فاعیاہم، تو اس نے ان کو تھکا دیا، یعنی کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وکان فی القوم خیل یسیرۃ، اور لوگوں میں تھوڑے سے گھوڑے تھے، گھوڑے زیادہ نہیں تھے۔ خیل گھوڑے، یسیرہ تھوڑے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گھوڑے اتنے نہیں تھے کہ گھوڑوں پہ چڑھ کے تعاقب کیا جاتا، یعنی کہ لوگ پیدل تعاقب کر رہے تھے۔ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ بِسَهْمٍ، تو ان میں سے ایک آدمی نے تیر بڑھایا، یعنی کہ تیر مارا۔ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، کس کو؟ اس جانور کو۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟
جس نے نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقال، کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لہذہ البہائم اوابد، بہائم جمع ہے بہیمۃ کی، کن کو کہتے ہیں؟ کون سے جانوروں کو؟ چوپائے۔ ان چوپاؤں میں اوابدہ، کچھ اوابد ہوتے ہیں، یعنی کہ بدکنے والے ہوتے ہیں، بھاگ جانے والے ہوتے ہیں، کہ اوابد الوحشی، جنگلی جانوروں میں سے بدکنے والے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ جنگلی جانور عام طور پہ انسان کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر انسان پہ حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ جانور جن کو کھایا جاتا ہے عام طور پہ، جن کا گوشت، وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ فما ندّا، پس جو بھاگ کھڑا ہو، علیکم تم پہ، منہا ان میں سے، فصنعوا بہ ہکذا، اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ کس طرح کرو؟ کہ تیر مار دو دور سے، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے تیر مارا ہے اور وہ ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ حلال ہے۔ قال، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے بھلا؟ رافع بن خدیج۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا لاق العدو غدا، عدو بھی پڑھ سکتے ہیں، عدو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شک ہم کل دشمن سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا، جنگ ہوگی۔ ولیس معنا مدن، جبکہ ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ مقابلہ ہوگا اور ہمیں امید اللہ ہمیں فتح دے گا، اور ان کے جانور ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، اور بھوک بہت لگی ہوئی ہے، ذبح کرنے کے لیے چھریاں نہیں ہوں گی۔ افنذبح بالقصب، پس کیا ہم ذبح کر سکتے ہیں بالقصبی، بانسوں کے ساتھ؟ بانس کے ساتھ کیا مطلب؟ بانس میں کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، تو بانس کے اس حصے کے ساتھ کیا ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ بھئی عام بانس کے ساتھ تو ذبح نہیں ہوگا نا، لیکن کاٹنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا حصہ چھری کی طرح تیز نکل آتا ہے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما انہر الدم، کہ جو بھی خون کو بہا دے، جو چیز بھی خون کو بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، کس پہ؟ جانور پہ، فکلوہ، پس اس کو کھاؤ۔ یعنی چاہے تم ذبح کرو چھری کے ساتھ، چاہے خنجر کے ساتھ، چاہے تلوار کے ساتھ، چاہے کوئی ایسی چیز جو خون بہائے، خون بہنا چاہیے، خون نکلنا چاہیے اچھی طرح، جو چیز بھی خون بہائے اور اس پہ اللہ کے نام لیا گیا، فکلو، پس تم اس کو کھاؤ۔ لیس السن والظفر، وہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ وسأحدثک من ذلک، اور جلد ہی میں تمہیں بتاؤں گا ان دو چیزوں کے بارے میں۔ کن دو چیزوں کے بارے میں؟ دانت اور ناخن، ان کے ساتھ ذبح کیوں نہیں کر سکتے؟ اما السن فعظم، جہاں تک تعلق ہے دانت کا تو یہ ایک ہڈی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہڈی کے ساتھ ذبح نہیں کر سکتے۔ واما الظفر، اور جہاں تک تعلق ہے ناخن کا، فمد الحبشہ، تو یہ حبشیوں کی چھری ہے، ان کے کفار کی چھری ہے، ہم اس چیز کو چھری کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور بار بار روایت کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو کہاں کہاں روایت کیا اور اس سے کیا کیا مسائل اخذ کیے۔ پہلے نمبر پہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے تو نمبر ہے 2488، 2488، اور کتاب ہے کتاب الشریکہ، پارٹنرشپ کے بارے میں کتاب، شراکت کے بارے میں کتاب۔ باب قسمت الغنم، باب ہے بکریوں کی تقسیم کے بارے میں۔ امام بخاری اس سے پھر کیا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں؟ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ بکریوں کو آپ اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے کہ جناب والا جو اس کو بکری آپ نے دی ہے اس کا گوشت مجھے امید ہے 11 کلو نکلے گا، اور جو آپ نے مجھے دی ہے اس کا تو 10 کلو نکلے گا، تو یہ تقسیم عادلانہ تقسیم نہیں ہے، یہ تو ظلم پہ مبنی تقسیم ہے۔ تو امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ جب جانوروں کو تقسیم کریں گے اس طرح تو اس میں اندازہ چلے گا،
کیا چلے گا؟ اندازہ چلے گا. تو اندازے سے اس دن تقسیم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اب دیکھیں آپ علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ ایک اونٹ کتنی بکریوں کے برابر ہوگا؟ 10. اچھا اب کسی کو آپ اونٹ دے رہے ہیں، وہ اونٹ کیا ہوگا؟ چھوٹا بڑا. اور بکریاں بھی کسی کو دیں گے 10، اس کی 10 کچھ زیادہ اچھی ہیں اور ان کی 10 ہو سکتا ہے تھوڑی سی ان کے مقابلے میں ہلکی ہوں. اچھا یہیں پہ پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے، قربانی کے موقع پہ ہمارے کئی بھائی جانور خریدتے ہیں کلو کے حساب سے، تو وہ کیسا ہے؟ جی یعنی کہ ریٹ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ بیچنے والا اور خریدنے والا طے کرتے ہیں کہ 1 کلو کا مثال کے طور پہ ریٹ ہے، مثال کے طور پہ 5,000 روپیہ. تو اب جانور کو تولتے ہیں، اگر یہ ہوا 10 کلو کیا ریٹ ہوگا جی؟ پھر 50,000 روپیہ. تو اس انداز سے ریٹ طے کر لینا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی عرض نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اندازے سے بیچنا جائز ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ خریدنے سے پہلے طے ہو اور آپ اس بنیاد پہ خریدیں. یہ نہ ہو کہ آپ جناب والا گائے میں حصہ ڈالیں اور اس میں یہ طے کیا جا رہا ہو کہ ایک جتنے کلو گوشت ملے گا فی کلو کے حساب سے پیسے میں دوں گا. نہیں وہ غلط چیز ہے. فرق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک ہے پورا جانور خریدنے سے پہلے جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کے ساتھ طے کرنا کہ ابھی ہم تولیں گے اس کو، جتنے کلو نکلا فی کلو میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، یہ چیز واضح ہے. اور ایک یہ ہے کہ گائے میں آپ نے حصہ ڈال دیا اور گائے خریدنے والے نے گائے خرید لی جو آپ کا نمائندہ ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ یہ طے ہو رہا ہے کہ جتنے کلو مجھے گوشت ملے گا اسی حساب سے پیسے میں دوں گا. یہ چیزیں طے کرے گا وہ جو آپ کا نمائندہ بن کے گائے خرید رہا ہے اس موقع پہ. یہ نہیں کہ جب قربانی کے جانور ذبح ہو گیا اب آپ اس تقسیم میں لگے ہوئے ہیں. نہیں اب ایسا نہیں ہوگا. ہاں اب یہ ہوگا کہ جو گوشت آیا ہے وہ برابر برابر تقسیم ہوگا، بس اتنی سی بات ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں قیمت آپ کو وہ میں نے دینی ہے جو گوشت کے یعنی کہ مقدار کے حساب سے ہوگی، یہ نہیں ہوگا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے صحیح بخاری میں، اور اس بار نمبر ہے 2507 2507، اور یہ بھی ہے کتاب الشریکہ. صحیح بخاری کے اندرونی کتاب کیا؟ کتاب الشریکہ. باب کیا ہے؟ باب من عدل 10 من الغنم بجزور فی القسم. باب ہے اس کے بارے میں جس نے تقسیم ہوتے موقع، جب جانوروں کو تقسیم کیا جا رہا ہو اس موقع پہ 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا ہو، جیسا کہ اس کی وضاحت ہوئی ہے پہلے. یعنی کہ یہ جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے تو نمبر ہے 3075 3075، اور اس بار ہے کتاب الجہاد. اور امام بخاری نے اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے؟ کہتے ہیں باب ما یکرہ من ذبح الابل والغنم فی المغانم، یعنی کہ حرام ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی کوئی اونٹ اور بکریاں ذبح کر لے. اسی لیے آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ہاں یہ ہانڈیاں الٹ دی جائیں، کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہوا تھا. ابھی تو یہ جانور تقسیم نہیں ہوئے، تقسیم ہونے سے پہلے کیسے آپ نے ذبح کر لیا؟ چوتھے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور نمبر کیا ہے؟ 5509 5509. کتاب کیا؟ کتاب الذبائح. باب کیا؟ باب ما لد من البہائم فهو بمنزلۃ الوحشی، کہ جو چوپایا بھاگ کھڑا ہو تو وہ پھر جنگلی جانور کے حکم میں ہوگا. جنگلی جانور کو کیسے پکڑا جاتا ہے؟ تیر مارتے ہیں آپ دور سے بسم اللہ پڑھ کے، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو مر چکا ہو. حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. شکاری جانور
جس کے اوپر آپ نے تیر پھینکا اور آپ نے تیر پھینکنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے اور اب وہ تیر لگنے سے ہی مر گیا ہے، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، بالکل حلال ہے۔ تو یہ جانور یعنی کہ عام طور پہ چوپاؤں کا کیا حکم ہے، گائے کا، بیل کا، یہ اگر آپ کے ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو مردار ہے، لیکن جو ان میں سے باغ کھڑا ہو اور آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلا دیں اس کے اوپر، تو پھر اس کا حکم بھی جنگلی جانوروں کا حکم ہوگا، وہ بھی حلال ہوگا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 5544، 5544، کتاب الذبائح ہے اس دفعہ بھی۔ باب کیا ہے؟ باب اذا ند بعیر لقوم فرماہ بعضهم بسهم فقتله فراد اصلاحهم فهو جائز۔ کیا مطلب جی؟ کہ جب کسی قوم کا اونٹ باغ کھڑا ہو تو ان میں سے کوئی اس کو تیر مارے اور اس کو قتل کر ڈالے اور اس کا ارادہ ہو ان کی خیر خواہی کا، تو پھر یہ جائز ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ کیا اس آدمی پہ جرمانہ تو نہیں ڈل جائے گا کہیں؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ آدمی کہے جس کا اونٹ تھا کہ تو نے میرے اونٹ کو تیر کیوں مارا، اب جناب اللہ میں تو سے قیمت وصول کروں گا اس کی۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا اونٹ باغ کھڑا ہوا ہے اور کسی آدمی نے آپ کی خیر خواہی کی نیت سے اس کو تیر مارا ہے تو وہ مر گیا ہے، تو آپ اس کے اوپر جرمانہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس کا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 5543، 5543، اور یہ بھی کتاب الذبائح ہے۔ باب ہے، باب اذا اصاب قوم غنیمۃ فذبح بعضهم غنما او ابلا بغیر امر اصحابهم لم تؤکل، کہ جب کچھ لوگ مال غنیمت پائیں، جنگ ہو اور دشمن سے مال ملے، تو ان میں سے کوئی بکری کو یا اونٹ کو ذبح کر دے اپنے دیگر اصحاب کی اجازت کے بغیر، تو ایسے جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ 1 2 3 4 5 6 بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث سے 6 مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو بتائیے امام بخاری عظیم محدث تھے یا عظیم فقیہ تھے؟ عظیم محدث بھی ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں، اور جس کے پاس احادیث نہیں ہوں گی وہ فقہ کہاں سے نکالے گا جی؟ اور مسئلہ اخذ کہاں سے کرنا ہے آپ نے؟ قرآن و حدیث سے۔ جب آپ قرآن کے حافظ نہیں، جب قرآن کے اوپر آپ کا کوئی یعنی کہ آپ کی دسترس نہیں اور احادیث آپ کے پاس موجود نہیں، احادیث کے لحاظ سے آپ زیرو ہیں، تو آپ کہاں سے مسائل اخذ کریں گے جی؟ تو امام بخاری جیسے ہوتے ہیں فقہا، قرآن کریم کی آیات کے اوپر بھی عبور ہو، دسترس ہو، اور احادیث بھی کثرت سے آپ کے پاس موجود ہوں۔ یہ گفتگو میں نے کیوں کی ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی حنفی علماء کرام امام بخاری کے بارے میں یہ تصور دیتے ہیں کہ شاید یہ صرف محدث سے بس احادیث بیان کر سکتے ہیں اور یہ بیچارے مسائل اخذ نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام بخاری سے بڑا فقیہ کون ہوگا؟ ذرا آپ ان کی صحیح بخاری پڑھیں تو صحیح، ان کے ابواب تو پڑھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ اس کے برعکس ہمارے یہ حنفی بھائی ان اماموں کو فقیہ مانتے ہیں جو احادیث کے لحاظ سے بہت پیچھے تھے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ جب احادیث کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں تو مسائل آپ کہاں سے اخذ کریں گے، ہمیں سمجھائیں۔ اور امام مسلم کا بیان کر چکا ہوں کہ وہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1968، 1968۔ آئیے باقاعدہ طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ آپ لشکر کے آخر میں رہتے تھے۔ کیوں؟
کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی پیچھے کمزور آدمی ہے تو نبی اسلام اس سے پیچھے ہوں گے تاکہ اس کو سہارا دے سکیں، اس کی مدد کر سکیں۔ اور لیڈروں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، حکمرانوں کو عوام کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور بلکہ نماز میں بھی حکمرانوں کو چاہیے کہ پبلک کا خیال رکھیں۔ کیا مطلب؟ حکمران جب نماز پڑھائے گا تو بہت لمبی نماز نہ پڑھائے جب فرض نماز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بزرگ ہوں، اس کے پیچھے کوئی بیمار آدمی ہو، کسی نے کہیں پہ جانا ہو، اس نے ٹکٹ لے رکھی ہو پہلے سے، جہاز کی، بس کی اور ٹرین کی، اور وقت طے ہو۔ اس لیے ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، کس کو؟ وقت کے حکمران کو۔ اور یہاں تک یہ بات بالکل صحیح ہے، ستھری ہے بات۔ مسئلہ اس کے بعد خراب ہوتا ہے، وہ کیا کہ اگر کوئی حکمران پبلک کا خیال نہیں رکھتا تو اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آ کے ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ کیا؟ انقلاب، پھر نعرے کیا لگتے ہیں جی؟ انقلاب کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا انصاریوں سے جی؟ حدیث یاد ہے انصاریوں والی جو بخاری میں کئی دفعہ آئی ہے؟ آپ علیہ السلام فوت ہونے سے 3-4 دن پہلے کہہ لیں، جمعرات کو سوموار کو فوت ہوئے ہیں، خطبہ دیا، کہا انصاریوں تم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہیں نظر انداز کیا جائے گا، تم پہ اوروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ عہدے ان کو ملیں گے، مال ان کو ملے گا، تمہیں محروم رکھا جائے گا۔ تو پھر کیا سکھایا تھا جی؟ انقلاب لانا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، راستے بند کرنے ہیں، حکمران کو گریبان سے پکڑنا ہے؟ نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا فَاصْبِرُوا، کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اب آپ کہیں گے آخر کب تک صبر کریں جی؟ وہ بھی آپ نے بتا دیا، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، صبر کرنا ہے یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کے اوپر ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر زیادتی کا بدلہ دنیا میں لیں۔ کیا بیوی کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ ہر زیادتی کا بدلہ آپ سے دنیا میں لے؟ یعنی کبھی غصے سے آپ نے ایک تھپڑ مار لیا تو وہ بھی آگے سے آپ کو 2 تھپڑ ماری، کیسا ہے ویسے یہ؟ اگر یہ نظام آپ اپنے گھر میں نافذ کریں تو پتہ چل جائے گا۔ وہاں پہ بھی انقلاب لانے کی بیوی کو اجازت دیں ذرا تھوڑی سی، اور اپنے بچوں کو بھی اجازت دے دیں۔ کس چیز کی؟ انقلاب لانے کی، کہ اگر وہ دیکھیں کہ آپ زیادتیاں کرتے ہیں تو اٹھا کے باہر پھینکیں آپ کو۔ وہاں پہ تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے اولاد سے کہتے ہیں بھائی والد صاحب زیادتی بھی کر لیں تو آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، پیار و محبت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابا جی آپ ہم کو برابر رکھیں، ایک بیٹے کا آپ زیادہ خیال کرتے ہیں، یہ آپ پیار سے کہہ سکتے ہیں، اچھے انداز سے۔ لیکن والد صاحب نہ مانیں تو آپ کو آگے سے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں پہ سب گردنے لاتے ہیں۔ بالکل مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں آپ کی بیوی سے کہ خاوند کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ پہ ظلم و زیادتی نہ کرے، آپ کو تنگ نہ کرے، لیکن ساتھ ہی ہم آپ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر وہ تنگ کرتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بھی آگے سے اس کی پٹائی کریں اور آپ اس سے بدتمیزی کریں۔ نہیں، پیار و محبت سے آپ گزارش کر سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ آپ سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکمران کی باری آتی ہے، نہیں 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 نہیں، یہاں پہ تو جناب والا میدان میں آنا ہے ہم نے۔ جبکہ حکمرانوں کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ بیوی کے بارے میں احادیث سے کہیں زیادہ ہیں، اولاد کے بارے میں احادیث سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا یہ حدیث ہماری پبلک کو ہضم ہو جائے گی؟ بہت مشکل ہے۔ کون سی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تمہارا حکمران تمہیں کوڑے مارے، کیا کرے؟ کوڑے مارے، اور تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، کیسا جی قرآن؟ یہ ظالم ہے۔ تو کیا کہا پھر؟ اپنے حقوق کے لیے میدان میں آ گئے؟ فرمایا نہیں، تم نے پھر بھی اس کی تقریر سننی ہے، خطبہ سننا ہے اور اس کی بات ماننی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے۔ وہ پارلیمنٹ میں تقریر کرے تو آپ اس کو ٹماٹر مار رہے ہوں، انڈے مار رہے ہوں، آپ جناب بائیکاٹ کر کے باہر نکل جائیں۔ یہ شریعت نہیں ہے شیخ صاحب، یہ آپ کے اصول ہیں جو آپ نے بنائے ہیں شریعت کے خلاف، یہ وہ ہیں۔ شریعت یہ نہیں، شریعت کیا
وہ حکمران جس نے آپ کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، جس نے آپ کو کوڑے مارے ہیں، اس کی بھی بات کیا کرنی ہے؟ سننی اور ماننی ہے۔ باقی رہا اس کا ظلم، تو دیگر حدیث میں آپ نے بتایا ہے کہ تم اپنے حقوق ادا کرو، اور اگر وہ اپنے حقوق ادا نہیں کرتا تو روز قیامت اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جائے۔ دنیا میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پبلک اور فوج آپس میں کیا کریں گے؟ لڑتے ہی رہیں گے۔ پبلک اور پولیس لڑتی رہے گی تو کیا مسلمان ملک اتنا کمزور ہوگا کہ ان کے طاقتور بنے گا؟ کمزور ہوگا، یہ تماشا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک سسٹم قائم رکھنے کے لیے ایک ہمیں نظام دیا گیا ہے۔ آپ پیار و محبت سے سمجھائیں حکمران کو، احادیث سنائیں، آیتیں سنائیں، سمجھائے تو الحمدللہ، نہ سمجھے تو صبر کریں۔ اور صحابہ کرام نے یہی کچھ کیا۔ حجاج بن یوسف کے پیچھے عبداللہ بن عمر جیسے لوگ بڑے آرام سے نمازیں پڑھتے رہے، حج بھی اس کی قیادت میں کرتے رہے۔ یہ نہیں کہا تو ظالم ہے، ہم تجھے حکمران نہیں مانتے، ہم اعلان بغاوت کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن آج پبلک کے ذہن اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ یہ باتیں آج مسجد کے ممبر پہ بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں کر دیتا ہوں پھر بھی، لیکن آسان نہیں ہے۔ آپ کے کئی مقتدی ایسے ہوں گے جو آہستہ آہستہ آپ کی مسجد کو چھوڑ جائیں گے۔ آپ سے محبت کرنے والے ہم نے خود دیکھا ہے، آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کریں، ہمیں کیا لگے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پبلک کو راضی نہیں کرنا۔ اور حکمران کوئی بھی ہو، ہمارا یہی اصول رہے گا۔ حکمران کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اصول یہی ایک ہی رہے گا۔ اور آپ اس عالم دین پہ شک کریں جو ایسے مسائل بیان کرے اس لیے کہ حکمران اس کو کچھ دیتے ہیں۔ ہمیں تو حکمران جانتے بھی نہیں، ہمارا تو ان کو پتہ بھی نہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اس کا جو ثواب ہم نے ان سے نہیں لینا۔ کن سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ یہ حکمرانوں کے خلاف جذبات رکھنے کا جو کیڑا ہے نا، یہ اگر انسان میں داخل ہو جائے جلدی سے نکلتا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب صدر ضیاء الحق فوت ہوئے، اس ملک میں ان سے بہتر حکمران نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آیا، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو چونکہ جو ماحول جیسا کہ آج کل ہے، اس وقت جو ماحول بنایا ہوا تھا، تو مجھے جب صبح صبح وہ خبر ملی تو میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اور آج افسوس ہوتا ہے کہ کتنے غلط جذبات بنا دیے گئے تھے ہمارے۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، الحمدللہ ہر خطبہ جمعہ میں ہر خطیب خطبے کے آخر میں دعا کرے گا کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی رہنمائی فرما، ان کو وہ کام کرنے کی توفیق و شریعت کے مطابق ہیں، ان کو غلطیوں سے بچا، ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ ہمارے ہاں لعنتیں، گالیاں، برا بلا کہنا۔ اچھا جی، لعنتیں، اگر وہ آپ کا حکمران ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، تو آپ کے ملک میں خیر آئے گی کہ برائی آئے گی؟ تو اس کی بجائے آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس کو اچھے ایڈوائزر دے۔ تو اس کا کیا ہوگا کہ یا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کم از کم آپ کی دعائیں بطور نیکی لکھی جا رہی ہیں۔ یہ دعائیں روز قیامت آپ کے کام آئیں گی۔ دعا کرنا عبادت ہے۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ حکمران اپنی پبلک کو، اپنی لشکر کو سبق سکھا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ سزا دی۔ ان لوگوں نے آپ کی اجازت کے بغیر کیا کیا؟ بکرے ذبح کر لیے، اونٹ ذبح کر لیے، گوشت بنایا، ہانڈیاں چڑھا دی۔ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ ہانڈیاں الٹا دی جائیں۔ تو یہ کیا تھی؟ ان کے لیے سزا تھی۔ اچھا، جو جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ڈال دیا گیا ہے، ان کو یہاں پہ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ لو جی، آپ کی اجازت کے بغیر ہی انہوں نے یہ کام کر لیا۔ اگلی بات نہیں سوچیں گے کیا کہ اس موقع پہ دین نازل ہو رہا تھا، ان کی تربیت ہو رہی تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ شدید بھوک لگی ہے، بکرے ذبح کیے ہیں، گوشت بنایا ہے، آگ جلائی ہے، ہانڈیاں چڑھا دی ہیں، جب آپ نے حکم دیا الٹا دی جائیں تو
کیا کسی نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں بھوک لگی؟ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ ہیں صحابہ کرام. اب تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ ہانڈیاں کیوں الٹا دینے کا حکم ملا، اس کی وجہ کیا ہے. اس معاملے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2705 2705، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ اصاب الناس حاجۃ شدیدۃ وجہد، لوگوں کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور بڑی تھکاوٹ تھی لوگوں کو. فاصابوا غنما فانتهبوها، ان کو بکریاں ملیں اور انہوں نے ان کو پکڑا اور ذبح کر ڈالا اور ہانڈیاں چڑھا دیں. فإن قدورنا لتغلی بها، صحابی کہتے ہیں اب ہماری ہانڈیاں ابل رہی تھیں، جوش مار رہی تھیں، ان کھانے کا وقت قریب تھا. اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی علی قوسی، آپ تشریف لائے اور آپ اپنی کمان کے سہارے چل رہے تھے. فأکفأ قدورنا بقوسہ، آپ علیہ السلام نے ہماری ہانڈیاں اپنی کمان کے ساتھ الٹ ڈالی. ثم جعل یرمل اللحم بالتراب، پھر گوشت کو مٹی میں آپ ملانے لگے. ثم قال، پھر آپ نے کہا ان النہبۃ لیست باحل من المیتۃ، لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں ہے. جیسے وہ جانور جو ذبح کی بغیر مر جائے وہ حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حکمران مجرم کو، جرم کرنے والے کو مالی سزا دے سکتے ہیں، جرمانہ ڈال سکتے ہیں. اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل کا ایک روایت کے مطابق، اور امام احمد بن حنبل کے بہت سے شاگردوں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے، اور اسی موقف کو اختیار کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے. مقصد کیا ہے؟ تربیت کرنا. مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو غلط کام کرنے سے منع کرنا. جرمانہ پڑے گا تو آئندہ باز آ جائیں گے. اچھا، دوسرا موقف جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں، وہ یہ ہے کہ مالی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ موقف کمزور ہے، یہ بہت سی احادیث کے برخلاف ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر پبلک میں سے کسی نے حکومت کو قرضہ واپس نہیں کیا اور حکومت اس وجہ سے اس کے اوپر جرمانہ ڈالتی ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ سود. وہ جائز نہیں ہے. لیکن کسی نے کوئی غلطی کی ہے، جیسا کہ ٹریفک کے لحاظ سے کسی نے غلطی کی ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے یا وہ غلط سائڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کے اوپر مالی جرمانہ ڈالا جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مالی جرمانہ آپ نے ڈال دیا حکومت نے، اب وہ وقت پہ جمع نہیں کرواتا، اس کے اوپر جو جرمانہ پڑے گا لیٹ فیس، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، لیکن حکومت اگر یہ ڈال دے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لیٹ نہ ہوں. بجلی کا بل آپ وقت پہ ادا کریں، چاہے آپ کو کسی سے قرضہ لینا پڑے، سود سے بچنے کے لیے. حالانکہ سود معمولی سا ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ پھر کیا ہوا 100 روپیہ ہی ہے نا، اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. تو قرضہ لینے کی ذلت قبول کر لیں، 100 روپیہ سود نہ ادا کریں، کیونکہ سود اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. لیکن پڑ گیا اب آپ کے اوپر سود، اب کیا کریں گے؟ ہاں جی، پھر اب حکومت سے مقابلہ کرنا ہے؟ نہیں، اب دینا پڑے گا. لیکن غلطی آپ کی ہے، اللہ حکمرانوں کی تو ہے ہی ہے نا، وہ جانے ان کا رب جانے. لیکن اب آپ نے یہ نوبت آنے کو دی، اب آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں، ایسی سستی نہ کریں.
5ویں نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ عدل و انصاف، حتیٰ کہ جب آپ کفار سے لڑ رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، تب بھی آپ عدل و انصاف سے کام لیں، اور عدل و انصاف سے کام لیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی۔ یہ مسئلہ یہاں پہ کیوں بیان کیا گیا، اس کی اس حدیث سے کیا مناسبت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب جانور صحابہ کرام میں تقسیم کیے ہیں تو عدل و انصاف سے کام لیا ہے، یعنی کہ ایک اونٹ کسی کو ملا ہے اور دوسرے کو اونٹ نہیں ملا تو 10 بکریاں دی ہیں۔ 6 نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ جو اونٹ، جو گائے، جو بیل، جو بکلا، جو بھیڑ، جو مینڈا بھاگ کھڑا ہو اور قابو میں نہ آئے تو دور سے اس کو تیر مارا جائے بسم اللہ پڑھ کر، تو وہ انشاءاللہ کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ 7 نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی ایسی چیز سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے جو تیز ہو اور جس سے جانور کا خون نکلے، چاہے وہ چیز لوہے سے ہو، چاہے پتھر سے ہو، چاہے بانس کی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ 8ویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ شرط ہے، لیکن یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے یا اس کو مسئلے کا علم نہ ہو تو انشاءاللہ وہ جانور کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ 9ویں نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہوا کہ دانت کی ہڈی کے ساتھ یا کسی اور ہڈی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا دانت سے ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہڈی ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی ہڈی سے آپ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اور ناخن سے ذبح نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ناخنوں سے ذبح کرنا کافروں کا کام ہے اور ہمیں کافروں کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، جو اس کے بعد حدیث ہے اس کا نمبر ہے 388 388، اور اس کا تعلق ہے قربانی سے۔ کس سے؟ تو اس لیے حدیث پڑھنے سے پہلے قربانی کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ قربانی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اضاحی، اور یہ جمع ہے، واحد ہوتا ہے اضحیہ، قربانی کا جانور۔ اور یہ کس کو کہتے ہیں اضحیہ؟ یہ وہ جانور ہے جو قربانی کے ایام میں عید کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی اس کے فوائد ہیں، تو ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر ہے 388 388، راوی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ اس صحابی کی کوئی عظیم خصوصیت کہ انہوں نے 10 سال خدمت کی ہے، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قال، یہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے طور پہ 2 مینڈے ذبح کیے۔ املحین، وہ چت کبرے تھے۔ چت کبرے کا مطلب کیا؟ ان کا رنگ ایک نہیں تھا بلکہ سفید اور سیاہ رنگ تھا۔ اقرنین، دونوں سینگوں والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، آپ نے دونوں کو ذبح کیا اپنے ہاتھوں سے۔ وسمى وکبر، اور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہا، اللہ کا نام لیا، اللہ کی کبریائی و بڑائی کا اعلان کیا۔ ووضع رجلہ، اور آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا علی صفاحہما، ان دونوں بکروں کی گردن پہ۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1712 1712، اور یہ کتاب ہے کتاب الحج۔ باب یہ ہے کہ باب من نحر ہدیہ بیدہ، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ تو اگر آپ خود ذبح کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، ورنہ پھر آپ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1966 1966۔ اس حدیث سے کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ قربانی کرنا شریعت کے عین مطابق ہے اور قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرنے پہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قربانی کرنا قربانی کی قیمت صدقہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ کیا مطلب؟
اللہ اکبر. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ملحد تو ملحد رہے، کئی نماز پڑھنے والے لوگ، تلاوت کرنے والے لوگ یہ غلط سوچ رکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جانور ذبح کریں، ہم یہی قیمت، بکرا کتنے کا آتا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا، یہی ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو دے دیتے ہیں. اور یہ سوچ لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے. جو دین کے معاملے میں پختہ نہیں ہے ان کو یہ سوچ بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے شاید یہ جملہ سنا ہوگا، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے. عام آدمی کہتا ہے کیا بات ہے جناب، کیسا شاندار جملہ ہے، جبکہ زہریلا جملہ ہے یہ. اگر یہ اصول ہے پھر تو نبی علیہ السلام کو مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی. کیوں؟ صحابہ کرام مکہ سے آئے بیچارے سب فقیر مسکین تھے، سارا مال لٹا کر آئے تھے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، پھر تو مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی. اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، آپ کو قربانی نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا اصول لیں تو ایسے جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تب بھی ان کے اصول سامنے آ جاتے ہیں. بھی آپ بار بار حج پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دائیں بائیں تلاش کریں، وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی، آپ یتیم تلاش کریں، آپ بار بار عمرے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تب ان کو یہ اصول یاد آتے ہیں، جب اپنے بیٹے کی شادی پہ 20 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں تب نہیں یاد آتا. تب یہ نہیں کہتے کہ میں شادی 5,000 روپے میں بھی کر سکتا ہوں، یہ باقی 20 لاکھ روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. جب موبائل خریدنے جاتے ہیں 3 لاکھ روپے کا ہماری یونیورسٹی کے طالب علم، تب یہ اصول ان کو یاد نہیں آتے. اور جب یونیورسٹی میں جو لڑکی دوست بن جائے اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں لاکھوں، تب یہ اصول یاد نہیں آتے. صرف اس وقت یاد آتے ہیں جب اللہ کی عبادت ہونے لگتی، کیونکہ تب شیطان سامنے آتا ہے، شیطان پنگا لیتا ہے. اور یہ گفتگو کرنے والے سب شیطان نہیں ہوتے، میں بتا دوں. ان میں سے کئی بیچارے اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہم کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے کروانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہے. یہ سوچ آئی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. ہمارے نبی یہ کہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، اس سے غربت بھی ختم ہوگی، گناہ بھی ختم ہوں گے. اور ہم یہ اصول اس کے سامنے مقابلے میں لے کر آئیں. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غربت نہیں تھی؟ تو جو غربت اس وقت زیادہ تھی کہ آج کل زیادہ ہے؟ اس وقت زیادہ تھی. خود اللہ کے نبی کا گھر کا حال دیکھنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتی ہیں سیدہ عائشہ؟ 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی کہ 2 مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں آگ تک جلائی نہیں جاتی تھی کہ کوئی پکانے کی چیز ہو تو آگ جلائیں. لیکن عمرے کی باری آتی، حج کی باری آتی تو آپ سب سے آگے ہوتے. تو اس لیے یہ اصول جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، شریعت کے برخلاف ہیں، اور ایسے اصول بیان کرنے والے اللہ سے ڈریں. مجھے ابھی یاد آیا، نمل یونیورسٹی میں ہمارے ایک دوست ہیں، پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں وہاں پہ، پروفیسر کہہ لیں آپ. انہوں نے 1-2 سال پہلے مجھے یہ واقعہ بیان کیا، خود ان کے سامنے واقعہ ہوا، ان کی یونیورسٹی میں ہوا کہ ایک پروفیسر صاحب عمرے پہ جا رہے تھے. عمرے پہ ویزا لگ گیا، ٹکٹ خرید لیا اور اپنے ڈین سے ملنے کے لیے گئے. اس نے ان کی خوب بےعزتی کی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ عمرے پہ جا رہے ہو، اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ، ان کو اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ. اتنی اس نے باتیں کی، وہ پروفیسر اتنا متاثر ہوا ڈین سے، ادھر ہی ٹکٹ پھاڑا اس نے. عمرے پہ نہیں گیا، اگلے دن جا رہا تھا. اور یونیورسٹی میں اگر یہ بات آپ سنائیں تو اکثر لوگ داد دیں گے ڈین کو. کیا بات ہے جناب والا، کیا عقل مندی ہے، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں یہ لوگ. یہ نتیجہ ہے اس جہالت کا. اسی لیے ہمارے ساتھ مدینہ یونیورسٹی میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ان کی وائف بھی MBBS ڈاکٹر تھی، آغا خان یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. پھر وہ امریکہ بھی پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں جا کے ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ
جو ہم سے پہلے آ چکے ہیں یہاں پہ، یہ کیا بن رہے ہیں، ان کے خیالات کیا ہو چکے ہیں اسلام کے بارے میں. وہ وہاں سے اٹھے مدینہ آئے، مدینہ یونیورسٹی میں انٹرویو دیا، داخلہ ہو گیا ان کا. تو وہ ہمارے ساتھ ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے. اس وقت وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں عقیدے میں. اچھا، وہ کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جبکہ یہ بیچارے ہمیں کہتے ہیں، مدرسوں کو کیا کہتے ہیں، جہالت کی یونیورسٹیاں. اب پتہ نہیں جاہل کون ہے. جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کے ناموں کو نہیں پہچانتا، اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانتا، وہ جاہل ہے. یا جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتا ہے، صرف آپ کی انگلش نہیں جانتا بس. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کہ یہ بہت غلط سوچ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کی بجائے، اللہ کی راہ میں خون بہانے کی بجائے آپ کہیں کہ جناب میں 1 لاکھ روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. بہت غلط سوچ ہے. اچھا، یہ سوچ غلط ہے یہیں تک. چاہے وہ فرض کر لیتے ہیں گوشت ضائع ہوگا، جانور بیچارے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے جناب والا، تب بھی یہ سوچ غلط ہوگی. لیکن یہاں پہ الحمدللہ یہ کہ نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور نہ کوئی گوشت ضائع ہو رہا ہے. غریبوں کو گوشت کھانے کا موقع کب ملتا ہے جی؟ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اسلام کھلا رہے ہیں ان کو. اسلام ان کو سال کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پہ گوشت کھانے کا موقع فراہم کرتا ہے. اور جو گوشت کھاتے بھی ہیں، کم از کم بکرے کا گوشت وہ کب کھاتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے موقع پہ. اچھا، بکرے کن کے بکتے ہیں؟ غریبوں کے. بکرے چرانے والے کون؟ بکروں کے لیے چارہ بیچنے والے، چارہ لانے والے کون؟ غریب. ذبح کرنے والا قصاب غریب، چمڑا اتارنے والا قصاب غریب. یعنی کہ غریبوں کا اللہ نے رزق لگا دیا قربانی کے بہانے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو اس میں سے، تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے، چاہے اس کے مقابلے میں یہ لوگ ہمیں جتنے بھی باتیں سمجھائیں، ہم ان کی باتیں سننے والے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے مسئلہ یہ ہوگا کہ افضل یہ ہے کہ قربانی کے طور پہ وہی جانور ذبح کیا جائے جو ذبح کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ کیا؟ مینڈے، بکرے. اونٹ اگر آپ پورا ذبح کرتے ہیں اکیلے پھر اونٹ افضل ہوگا، اور اگر آپ نے اونٹ پہ حصہ ڈالنا ہے ایک، تو پھر بکرا ذبح کرنا افضل ہوگا اس سے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ خود ذبح کر سکتے ہیں تو پھر خود ذبح کرنا افضل ہے. قربانی کے طور پہ جانور پیش کرنا ایک نیکی اور خود ذبح کرنا دوسری نیکی. چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ذبح کرتے وقت کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں ذبح کر رہا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پانچویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ذبح کرنے والا جانور کی گردن کے دائیں بائیں کیا رکھے؟ اپنا پاؤں رکھے، تاکہ جانور ذبح کرتے ہوئے حرکت نہ کرے، اور تاکہ اس کی جان جلدی سے نکل جائے اور اس کو سکون ملے. چھٹے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بکرے اور دمبے، مینڈے، ان کے ذبح کرنے کے معاملے میں افضل یہ ہے کہ ان کو زمین پہ لٹایا جائے، اور اونٹ کے معاملے میں کیا بہتر ہے؟ کھڑا کر کے نہر کیا جائے. آخر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام سے چند فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. نمبر 1، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل ٹھیک ہے، جیسے میت کی طرف سے حج کرنا ٹھیک ہے، جیسے میت کی طرف سے صدقہ کرنا ٹھیک ہے. یہ موقف کس کا ہوا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا.
اور یہاں ابن تیمیہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یا محبت نہ کرنے والے؟ میں تو الحمدللہ ان میں سے ہوں جو ابن تیمیہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ابن تیمیہ سے. لیکن اس کے باوجود اس مسئلے میں ہم امام صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. انشاءاللہ درست بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے کوئی جانور بطور قربانی ذبح کرنے کی واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، میت کی طرف سے جانور آپ بطور صدقہ ذبح کریں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے دلائل بہت زیادہ ہیں. لیکن قربانی کے طور پہ جانور ذبح کرنا میت کی طرف سے، اس کی ایک روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے ترمذی شریف میں. صحیح کوئی روایت ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. اس لیے بہتر ہوگا کہ اس سے اجتناب کیا جائے. اگر آپ نے میت کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو آپ بطور صدقہ ذبح کریں، سال میں کبھی بھی ذبح کریں، اور صدقے کا مطلب یہ ہوگا کہ گوشت غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیں. اور یہی موقف تھا شیخ الاسلام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی میں نقل کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ قربانی کا 1/3 حصہ 1/3 آپ صدقہ کر دیں، اور 1 حصہ 1/3 ان کے 1/3 دوسرا جو ہے وہ آپ کیا کریں، وہ آپ بطور ہدیہ تقسیم کریں اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں وغیرہ میں، اور باقی حصہ جو ہے آپ خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں. یہ تقسیم کر لیں گے تو بہتر ہوگا. تیسرے نمبر پہ قربانی کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بکرا ہے تو ایک بکرا آپ قربانی کے طور پہ ذبح کریں، وہ کفایت کرے گا آپ کی طرف سے اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے، آپ کی بیگم، آپ کے بچے. قربانی بنیادی طور پہ ایک کی طرف سے ہوگی، گھر کے سربراہ کی طرف سے، لیکن جب گھر کا سربراہ قربانی کر رہا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. بیوی پہ یہ بات جب نہیں ہوگا کہ تو بھی قربانی کر، کیونکہ تو مالدار ہے اور زکوٰۃ کے نصاب کی تو مالک ہے، اور تو جاب کرتی ہے اور تیری سیلری جناب 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، اس لیے تو بھی قربانی کر. ایسا مسئلہ شریعت میں نہیں ملتا. بلکہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، یہ بات دھیان سے سنی جائے کیونکہ میں اس ماحول میں بات کر رہا ہوں جس ماحول میں، جس ملک میں فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں امیر ہیں تو دونوں کو قربانی کرنا ہوگی. میں اس فتوے کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے بات واضح کر رہا ہوں کہ واضح حدیث ہے ابو ایوب انصاری کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا جاتا تھا، اور وہ آدمی کی طرف سے اور اس کی فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا. تو قربانی فیملی کے اوپر ہے، یعنی کہ ایک آدمی کے اوپر ہے اور اسی میں داخل ہے اس کی بیوی، اس کے بچے. تو اس لیے یہ نہیں کا فتویٰ دیا جائے گا کہ خامد الگ سے کرے اور اس کی بیوی الگ سے کرے، اور اس کا وہ بیٹا جو بھی انہی کے ساتھ رہتا ہے، انہی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، کیونکہ وہ بھی جاب کر رہا ہے تو وہ الگ سے کرے. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرتے ہیں الگ سے، الحمدللہ نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو واجب نہیں کہا جائے گا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.